ایک انسان کے لیے اس بات پر یقین کرنا ذرا مشکل ہے کہ ایک دودھ پیتا بچہ جو اپنی ماں کی گود میں کلام کرے، لیکن معجزہ کہتے ہی اسی کو ہے کہ ایک ناممکن چیز ممکن ہو جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گود میں کسی بچے نے بات نہیں کی سوائے 3 بچوں کے، ایک عیسیٰ علیہ السلام، دوسرا جریج والا بچہ اور تیسرا بنی اسرائیل کا ایک بچہ۔ نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے پیدا ہونے کے 1 مہینے بعد اپنی والدہ کی گود میں کلام کیا۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک دن تنہا تھی کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے ایک اجنبی شخص کو یوں اپنے قریب دیکھا تو گھبرا گئی اور کہنے لگی، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو یہاں سے چلا جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، تم مجھ سے ڈرو نہیں، میں تو پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دینے کی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نہایت حیران اور پریشان ہوئی اور تعجب سے فرمایا، بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہاں بات تو یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے اور ہم اسے اپنی قدرت تخلیق کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو مرد اور عورت کے بغیر اور تمہاری ماں حوا علیہ السلام کو صرف مرد سے پیدا کیا، اور اب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے چوتھی شکل میں بھی پیدا کرنے پر اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہیں صرف بغیر مرد کے پیدا کرنا۔ دراصل اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہیں، وہ جب جہاں اور جس طرح چاہے پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ بے جان چیز سے جاندار کو پیدا کر سکتے ہیں اور جاندار سے بے جان کو۔ بیٹی کی بشارت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام پر پھونک ماری اور وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد حضرت مریم علیہ السلام کو بچے کی پیدائش کے آثار محسوس ہونے لگے۔ جیسے جیسے پیدائش کے دن قریب آتے جا رہے تھے، آپ علیہ السلام کی پریشانی میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو حضرت مریم علیہ السلام لوگوں کی خوف سے بیت المقدس سے تقریباً 9 میل دور جنگل کی جانب ایک پہاڑی کوئی صراط کی جانب چلی گئی۔ یہی وہ جگہ ہے جو بعد میں بیت اللحم کہلائی۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک کھجور کے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ تکلیف کی شدت اور دنیا والوں کی خوف نے آپ دیدہ کر دیا۔ کہنے لگی، کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بولی بسری ہو جاتی۔ علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے موت کی آرزو اس لیے کی کہ وہ عزیز و اقارب، خاندان، برادری اور لوگوں کو کس طرح مطمئن کر سکے گی جبکہ کوئی ان کی صداقت کی تصدیق کرنے والا بھی نہیں۔ ان کی شہرت ایک نیک پارسا اور زاہدہ کے طور پر تھی، لہٰذا ان کے لیے یہ تصور ہی بڑا تکلیف دیتا کہ لوگ انہیں بدکار سمجھے۔ ابھی حضرت مریم علیہ السلام انجانے اندیشوں اور وسوسوں میں گری ہوئی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم علیہ السلام، پریشان نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور ذرا اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، دیکھو یہ تمہارے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ اب تم اطمینان کے ساتھ یہ تازہ کھجوریں کھاؤ، چشمے کا پانی پیو اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور اگر تمہیں کوئی انسان دیکھ لے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہے، میں آج کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ اس وقت کی شریعت میں روزے میں کھانے پینے کے ساتھ بولنا بھی منع تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس پیغام سے حضرت مریم علیہ السلام کو اطمینان اور تسلی ہو گئی کہ اب میرا رب مجھے بدنامی اور رسوائی سے بچا لے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے 40 روز بعد جب طہارت ہو چکی تو حضرت مریم علیہ السلام اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئی۔ لوگ نومولود بچے کو گود میں دیکھ کر حیران رہ گئے اور بدگمان ہو کر بولے، اے مریم، یہ تو نے بڑے گناہ کا کام کیا، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جبرائیل امین علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ روایت میں ہے کہ جب خاندان نے حضرت مریم علیہ السلام کو ملامت کرنا شروع کیا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے۔ جب انہوں نے لوگوں کی ملامت بری باتیں سنی تو دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنی بائیں کروٹ پر سہارا لے کر ان کی جانب متوجہ ہوئے اور اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور پھر اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا، جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ لوگوں نے جب اس بچے کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو حیرت زدہ رہ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ بی بی مریم علیہ السلام پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ اس واقعے کے بعد خاندان اور بنی اسرائیل کے سمجھدار لوگ دونوں کی بڑی عزت کرنے لگے اور انہیں خیر و برکت کا باعث سمجھنے لگے۔ نمبر 2، وہ بچہ جس نے جریج جیسے عبادت گزار شخص کے بارے میں گواہی دی جس پر اس بچے کی ماں نے بہت بڑا تہمت لگایا تھا۔ یہ جریج نامی شخص بڑا عبادت گزار تھا، اس نے ایک عبادت خانہ بنایا اور اسی میں رہتا تھا۔ وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی ماں آئی اور اسے بلایا کہ اے جریج، تو وہ نماز کے دوران دل میں کہنے لگا کہ یا اللہ، ایک طرف میری ماں ہے تو دوسری طرف میری نماز۔ آخر وہ نماز ہی میں مصروف رہا۔ اس کی ماں واپس چلی گئی۔ پھر جب دوسرا دن ہوا تو پھر آئی اور پکارا کہ اے جریج، دوسری مرتبہ بھی یہ نماز میں ہی تھے۔
वो सोचने लगा कि ए अल्लाह, मेरी माँ पुकार रही है और मैं नमाज में हूँ, अब मैं क्या करूँ। आखिर वो नमाज में ही लगा रहा। फिर इसकी माँ अगले दिन फिर आई तो वो नमाज पढ़ रहा था। एक बार फिर से जुरैज सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। बहरहाल वो अपनी नमाज में ही मशगूल रहा। इसकी माँ ने कहा कि या अल्लाह, इसको उस वक्त तक मौत ना देना जब तक ये किसी फाहिशा औरत का मुंह ना देख ले, यानी एक फाहिशा औरत से जब तक इसका सामना ना हो। फिर बनी इसराइल में जुरैज का और इसकी इबादत का चर्चा होने लगा। और बनी इसराइल में एक बदकार औरत थी जिसकी खूबसूरती ज़रबुल मिसल थी। उसने सोचा कि मैं जुरैज को फितने में डालूं। फिर वो औरत जुरैज के सामने गई, लेकिन जुरैज ने इसकी तरफ कुछ तवज्जो ना की। आखिरकार वो एक चरवाहे के पास गई जो इसके इबादत खाने में आया करता था। इस औरत ने उससे जिना किया जिससे वो हामला हो गई। जब इसका बच्चा हुआ तो कहने लगी कि ये बच्चा जुरैज का है। लोग ये सुनकर इसके पास आए, इसे नीचे उतारा और इसके इबादत खाने को गिरा दिया और इसको मारने लगे। वो पूछने लगा कि तुम्हें क्या हुआ। लोगों ने कहा कि तूने इस बदकार औरत से जिना किया है और इसकी गोद में तेरा बच्चा है। जुरैज ने पूछा कि वो बच्चा कहाँ है। लोग इसको लाए तो जुरैज ने कहा कि जरा मुझे छोड़ो, मैं नमाज पढ़ लूं। फिर नमाज पढ़ी और इस बच्चे के पास आकर बोला कि ए बच्चे, तेरा बाप कौन है। वो बोला कि फला चरवाहा मेरा बाप है। ये सुनकर लोग जुरैज की तरफ दौड़े और इसको बोसा देने और इसे छूने लगे और कहने लगे कि हम तेरा इबादत खाना सोने और चांदी से बनाएंगे, क्योंकि हमने गुनाह किया आपका इबादत खाना तोड़कर। वो बोला कि नहीं, जैसा था वैसा ही मिट्टी से फिर बना दो। तो लोगों ने बना दिया। नंबर 3, बनी इसराइल में एक बच्चा था जो अपनी माँ की गोद में था और दूध पी रहा था कि इतने में एक बहुत ही उम्दा जानवर पर एक खूबसूरत सवार गुजरा। तो इसकी माँ उसको देखकर कहने लगी कि या अल्लाह, मेरे बेटे को भी इस सवार जैसा बना दे। ये सुनती ही इस बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया और उस खूबसूरत नौजवान की तरफ मुंह करके उससे देखा और कहने लगा कि या अल्लाह, मुझे इसकी तरह ना करना। कुछ देर बाद इसी रास्ते से एक बांदी गुजरी जिसे लोग मारते जा रहे थे और कह रहे थे कि तूने जिना किया और चोरी की है। वो कहती रही कि मुझे अल्लाह ताला ही काफी है और वही मेरा वकील है। इस दौरान इस बच्चे की माँ ने कहा कि या अल्लाह, मेरे बेटे को इसकी तरह ना करना। ये सुनकर बच्चे ने फिर दूध पीना छोड़ दिया और उस औरत की तरफ देखकर कहा कि या अल्लाह, मुझे इस बांदी की तरह करना। उस वक्त माँ और बेटे में गुफ्तगू हुई। माँ ने कहा, जब एक अच्छी सूरत का आदमी गुजरा तो मैंने कहा कि या अल्लाह, मेरे बेटे को ऐसा करना, तो तूने कहा कि या अल्लाह, मुझे ऐसा ना करना। और ये बांदी जिसे लोग मार रहे हैं और कहते हैं कि तूने जिना किया और चोरी की है, तो मैंने कहा कि या अल्लाह, मेरे बेटे को इसकी तरह ना बनाना। इस पर तू कहता है कि या अल्लाह, मुझे इसकी तरह करना। बच्चा बोला, वो सवार एक जालिम शख्स था। मैंने दुआ की कि या अल्लाह, मुझे उसकी तरह ना करना। और इस बांदी पर लोग तोहमत लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि तूने जिना किया और चोरी की है, हालांकि इसने ना जिना किया और ना चोरी की है। तो मैंने कहा कि या अल्लाह, मुझे इस जैसा बना दे। दोस्तों, ये थे वो 3 बच्चे जिन्होंने बहुत ज्यादा छोटी सी उम्र में कलाम किया और अल्लाह के हुक्म से सच्चाई को जाहिर किया। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।